سماج اور معاشرے کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، ہم دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کے درخت کو کاٹ لیتے ہیں، معاملات کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہے، میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس مکہ المکرمہ میں ہوئی اس کا ماحول کتنا خراب تھا، آپ علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں۔ آج کے معاشرے سے کہیں زیادہ خراب، مگر معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج سے برائیوں کے خاتمے کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنایا گیا جو طریقہ آج ہماری حکومتیں اپنا رہی ہیں۔ آج پوری دنیا اس کوشش میں ہے کہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو، مجرم جلد پکڑ میں آ جائے، اور اس کے لیے طرح طرح کی صورتیں اپنائی جاتی ہیں۔ کہیں CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں، کہیں 100 نمبر کی گاڑیاں ایجاد کی جا رہی ہیں، کہیں پولیس اسٹیشن کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور سب کا مقصد یہ ہے کہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سماج کے اندر برائیاں اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ طرز غلط اپنایا جا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سے برائیوں کا خاتمہ جس انداز سے کیا، اگر واقعی حکومتیں اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو تو دنیا والے اس بات کو سن لیں کہ طرز وہ اپنانا چاہیے جو طریقہ ہمارے اور آپ کے آقا نے اپنایا۔ آپ نے کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگایا، آپ نے پولیس اسٹیشنوں کا قیام نہیں کیا، مگر آپ نے یہ بتلا دیا دنیا والوں کو کہ ایک مثالی انسان، صحیح انسان اس طریقے سے بن سکتا ہے جب اس کے اندرون اور اس کے دل کو پاک کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کے دلوں کو غسل طہارت دی، آپ نے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا۔ ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اس معزز اسٹیج سے جو بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے وہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، اور نہ اتنا موقع ہے کہ قصہ کہہ کر کے بات کو طویل کیا جائے۔ یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کہ کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے مگر بات اور فرمان پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر جسم کے انسان کے اندر، ہر جسم انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم رہے گا، اس میں فساد نہیں آئے گا، تو یاد رکھو کہ جسم انسانی سے صادر ہونے والے سارے اعمال کے اندر صلاح اور درستگی رہے گی۔ اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر فساد اور بگاڑ آتا چلا گیا تو جسم انسانی سے صادر ہونے والے سارے اعمال کے اندر بگاڑ اور فساد ہی آتا چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا گوشت کا وہ لوتھڑا دل کو پاک کرو اور زندگی اس طریقے سے گزارو کہ تمہارا دماغ پاک ہو فاسد خیالات سے، تمہارا دل پاک ہو باطنی امراض سے، تمہاری نگاہ پاک ہو ممنوعات اور محرمات سے، تمہاری زبان پاک ہو بیہودہ گوئی سے، تمہارے قدم پاک ہو غلط مقامات کی طرف اٹھنے سے، تمہارے ہاتھ پاک ہو دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے، تمہاری غذا پاک ہو حرام مال کی آمیزش سے،
تمہارا سماج اور معاشرہ پاک ہو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے، تمہاری سیاست پاک ہو، دھوکہ دہی اور مکر و فریب سے۔ ایک مومن اگر اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو ہر مومن اپنی جگہ صالح انسان بنے گا، اور جب ایک ایک فرد صالح انسان بنے گا تو سارا معاشرہ صالح معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صاف اور پاک دل انسان اگر لندن اور پیرس کی عشرت گاہوں میں بھی چلے گا تو یہ نگاہیں خطا نہیں کرے گی، لیکن اگر دل ہی ناپاک ہے تو اس کے سامنے کتنی تقریریں کی جائے۔ دل ہی ناپاک ہے تو اس کے سامنے آپ جلسے پر جلسے کرتے چلے جائیں، اجتماعات پر اجتماعات کرتے چلے جائیں، تقریروں پر تقریریں سناتے چلے جائیں۔ اگر دل ہی ناپاک ہے تو مکے اور مدینے سے واپس آنے والا حاجی بھی اپنے بھائی کی زمین کو غصب کرنے میں پیچھے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل ہی ناپاک ہے۔ کہنے کو تو وہ حاجی ہے لیکن اپنے بھائی کا حصہ مارنے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس انداز سے کی، اپنے صحابہ کو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست اور صحیح کیا کہ آپ نے پہلے ان کے دلوں کو پاک کیا، ایسا پاک کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شراب پیا، آواز آئی۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ انس دیکھو یہ کیسی آواز ہے۔ ہم باہر گئے تو ہم نے آ کر کے بتلایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام قرار دے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ برتن اڑیل دیے جائیں اور اس ام الخبائث کے ایک قطرہ بھی گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ بات کیا؟ بات یہ تھی کہ ان کا دل پاک ہے۔ ہم بھی تقریریں سنتے ہیں، ہم بھی بات سنتے ہیں، ہم بھی بزرگوں کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر بھی ایمانی جذبہ ہے، ہم بھی سوچتے ہیں کہ نیک عمل کریں، مگر ہمارے دل کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں گے، دل کا حال یہ ہے کہ شیطان وہیں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جمعہ سے نماز پڑھو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجلس جمی ہوئی ہے تو لاؤ آج تو پینے کل سے چھوڑ دیں گے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل پر اگر کوئی بات اثر کرتی ہے تو ہم فوراً ٹال دیتے ہیں کہ ہم جمعہ سے نماز کی پابندی کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ انداز اور یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسا صالح معاشرہ تیار کر دیا کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ آخر وہ کون سا طریقہ کار۔ انقلاب ایسا ہوا گونگے سخنور بن گئے، انقلاب ایسا ہوا گونگے سخنور بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو پایا۔ صحابی اقدس خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مت کیجیے، گناہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی آئے اور پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب گناہ کیا ہے، تو صاحب ہم تو اس کے سامنے گناہوں کی فہرست رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ گناہ نہیں جانتے ہو، گالی دینا، دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا، چوری کرنا، نامعلوم گناہ کی کتنی صورتیں بیان کر دیں گے۔ مگر قربان جائیے آقائے نامدار تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مت گناہ کا، تو آپ نے ان کے سامنے گناہوں کی فہرست نہیں رکھی، آپ نے ایک ضابطہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، سنو جس کام کو کرنے سے تمہارا دل خود مطمئن نہ ہو یہ سمجھو کہ وہ گناہ ہے اور اس سے بچتے رہو۔ کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، استفت قلبک،
دیکھو تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے. مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے اور تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں. اگر تمہارے اس سینے کے اندر دھڑکتا ہوا ایمانی دل ہوگا تو تمہارا دل خود کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ عمل اچھا نہیں. ٹھیک ہے تم اپنی طاقت اور اقتدار کے بلبوتے کے اوپر دوسرے کی زمین کے اوپر آج قبضہ کر لے رہے ہو، لیکن اگر تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا ایمانی دل ہوگا تو آج نہیں کل کو تمہارا دل تمہیں ملامت کرے گا. مرتے وقت تمہارا دل تمہیں ملامت کرے گا کہ ہم نے یہ کام اچھا نہیں کیا. استفت قلبک، دیکھو تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے. جب دل خراب ہو جاتا ہے، جب دل کے اندر فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے تو سماج کے اندر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصطب كما يصطب الحديد اذا اصابه الماء، کہ انسانوں کے دلوں کے اوپر ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے کہ لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. ہمیں غور کرنا کہ واقعی ہمارے دل زنگ آلود ہیں کہ نہیں. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو سمجھیے کہ ہمارا دل سیاہ اور زنگآلود ہو چکا ہے. ہم اپنے دکان کے اندر بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دن بھر گاہکوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، سماج کے اندر بیٹھ کر کے دوسروں کے اوپر تبصرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کے گھر ایسا ہو رہا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے. ہر آدمی دوسرے کے اوپر تنقید کرتا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے مجلسوں کے اندر اور یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ، یہ احساس نہیں ہو رہا. وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہی نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل سیاہ ہو چکا ہے. صحابہ کرام سے آپ نے عرض کیا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ تو ہماری طرح تھے نہیں کہ ہم کوئی بات سن کر کے اور اپنے گھر چلے جائیں. حضرات صحابہ نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو کیسے صاف کیا جائے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج واقعی ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے تو آپ نے 2 عمل بتلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 عمل کرتے رہو تمہارے دلوں کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا. پہلا عمل بتلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاتم اللذات، کہ دیکھو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے. موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے، قبر کی تنہائی کو یاد کرو گے، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا. اور جس مومن کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا وہ ایسے ہی گناہ سے بچے گا جس طریقے سے وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے ماں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے بچتا ہے، ایسے ہی تنہائی کے اندر بھی وہ گناہ سے اسی طریقے سے بچے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. فرمایا لوگوں میں تمہیں بتلاؤں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہوشیار اور دانشمند شخص کون ہے. دنیا والے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا خیال یہ ہو کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ہوشیار تو وہ ڈاکٹر ہے جو اپنے کیبن میں بیٹھ کر کے مریضوں سے دن بھر صرف پیسے ہی وصول کرتا. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ سب سے بڑا ہوشیار تو وہ بڑا آفیسر ہے
جو اپنے آفس میں بیٹھ کر کے مہینوں مہینوں لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتا ہے، مگر یہ دنیا والوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا نے جو بات بیان کر دی وہ ہر مومن دل سے قبول کرتا ہے اور واقعی یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے مگر پیارے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین کے اوپر ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بزنس مین، ایک دکاندار جب اپنی بزنس کے اندر کچھ پونجی لگاتا ہے، کچھ پیسے لگاتا ہے، تو وہ سال 6 مہینے کے اندر کیلکولیٹ کرتا ہے، حساب کرتا ہے کہ دیکھو میرا کتنا نفع ہوا۔ جس طریقے سے دکاندار اپنا حساب لگاتا ہے، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ شام کو جب وہ اپنے بستر کے اوپر سونے کے لیے جائے تو اپنے پورے دن کا حساب لگا لے کہ صبح سے شام تک ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، ان آنکھوں سے دیکھتے رہے، پیروں سے چلتے رہے، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے۔ آخر کتنا عمل اس پورے دن میں ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا اور کتنا عمل ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف کیا۔ یہ ہے محاسبہ کرنے کا مطلب۔ شام کو اپنے بستر کے اوپر سو تو دنیا کا حساب مت لگاؤ، بلکہ یہ حساب لگاؤ کہ پورے دن کے اندر ہمارا کتنا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق رہا اور کتنا عمل ہمارا اللہ کی مرضی کے خلاف رہا۔ یہ احساس جس دن پیدا ہو جائے گا، یقین مانیے ایک مومن کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی گزرے گی جب اس کے اندر احساس ہو۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے لیے عملی طور پر ہر انسان کو تیار کریں۔ آرزوؤں اور تمناؤں سے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کے اندر کوئی چیز صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے حاصل ہو جاتی تو بیٹھے بیٹھے انسان آرزو کر لیتا کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہو جائیں، ہم بہت بڑے لیڈر ہو جائیں، ہم صاحب بہت بڑے محدث اور مفسر ہو جائیں۔ تو آرزوؤں اور تمناؤں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان جو آرزو کرے اس کے مطابق اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد ہے۔ اگر واقعی حضور سے سچی عقیدت اور محبت ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا پڑے۔ دوسرا عمل بتلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں کے زنگ کو دور کیا جائے گا دوسرے عمل سے۔ فرمایا کثرت تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے۔ ہم اور آپ جب کبھی تنہائی میں ہوں تو ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ ہمارے پاس اپنے گھریلو کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے بزنس کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے آفس کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے کھیت کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو کس کے لیے نہیں؟ قرآن کی تلاوت کے لیے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو دوسرے رمضان ہی میں انہیں اٹھانے کی نوبت آتی ہے۔ ملی نہ اتنی بھی فرصت کی اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کی اس کو پڑھ لیتا۔ کتاب تیرے لیے آسمان سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسمان سے اتری تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، یہ کتاب ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اگر ہم اور آپ اس کی تلاوت سے دور رہیں گے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ کتاب تو وہ عظیم کتاب ہے جو کتاب تلاوت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ آج
اسی قرآن عظیم کی نسبت پر یہ اجتماع ہوا ہے۔ آج حفاظ کرام کی جو دستار بندی ہے وہ اس لیے کہ ان بچوں نے اپنے سینوں کے اندر اسی کتاب مقدس کو محفوظ کیا ہے جس کتاب مقدس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت نہیں ہے اور نہ مجھے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن سے جڑے رہے ہماری عزت رہی، عظمت رہی۔ ہم قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن والا ہم سے محبت کرتا تھا، ہم قرآن کو عزت دیتے تھے تو قرآن والے نے ہمیں اتنی عزت دی کہ دنیا والے حیرت زدہ رہ گئے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دشمن بہت بیدار ہے، بہت بیدار ہے۔ ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج کس طریقے سے مذہبیت کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہمیں اپنے مذہب سے اور جڑنا، ہمیں دشمنوں کو جواب دینا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جواب دینے کے لیے تیر و تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جواب دینا ہے اپنے عمل سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے کردار سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے نشست و برخاست سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے طرز زندگی سے، ہمیں جواب دینا ہے ان اخلاق کریمانہ سے جن اخلاق کریمانہ کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر کے دکھایا۔ ہمیں اس طریقے سے جواب دینا ہے۔ ہمیں دنیا والوں کو آج اپنے عمل سے یہ بتلانا ہے کہ یاد رکھو، اگر تمہیں ہماری مقدس کتاب قرآن کریم سے نفرت ہے، ہماری مقدس کتاب سے تمہیں دوری ہے، تو ہم خانے خدا میں بیٹھ کر کے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اگر دشمنوں کو ہماری کتاب سے نفرت ہے تو ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے رشتہ دار کا کوئی بچہ باقی نہیں رہے گا جس کو ہم قرآن کی تعلیم نہ دیں گے بھائی، ہم قرآن کی تعلیم دیں۔ آج اس مدرسے کو، ضیاء العلوم کو بچوں کے تلاش کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ کھڑے ہو جائیے عملی طور پر اور اپنے بچوں کے بارے میں یہ تصور کر لیجئے کہ ہمیں اس مدرسے سے ہو کر کے انہیں گزارنا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، یہ بالکل نہیں کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، قوم کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے ٹیچرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے لیڈرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے اور امانتدار بزنس مینز کی، لیکن یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اچھے دیندار اور اچھے مسلمان کی۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو بہت اچھا، آپ کا بیٹا انجینئر ہو بہت اچھا، آپ کا بچہ بڑا لیڈر ہو بہت اچھا، لیکن سچا اور پکا مسلمان بن کر کے اسے آگے بڑھائیے تاکہ وہ زندگی کے جس شعبے میں رہے دیندار بن کر کے زندگی گزارے۔ وہ اگر ڈاکٹر بن کر کے اپنی کیبن میں بیٹھے تو اسے نماز کے وقت احساس ہو جائے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہماری نماز چھوٹ جائے تو ہمیں قضا کرنی ہے۔ وہ لیڈر بن کر کے زندگی گزارے تو اسے احساس ہو کہ ہم محمد الرسول اللہ کے سپاہی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج رونا اسی کا ہے کہ ہم سنت سے دور ہو رہے ہیں، جلسے پر جلسے ہو رہے ہیں، اجتماعات پر اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ جب معاشرہ کب صحیح ہوگا؟ جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ نام سنا ہوگا آپ نے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ، مشہور بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان کا واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت کسی جگہ سفر میں تھے، حیدرآباد کا شاید واقعہ تھا، سفر میں تھے حضرت اور ایک جگہ نماز کے لیے اترے گاڑی سے اور نماز پڑھی، تو جو میزبان تھے وہ حضرت سے ذرا بے تکلف تھے، تو گاڑی میں جاتے ہوئے انہوں نے کسی ٹھیلے والے سے مونگ پھلی خرید لیا ایسے ہی بچوں کے لیے، مگر جب لے گئے گاڑی میں
تو حضرت سے بے تکلفی تھی، تو حضرت ہی سے پوچھ پڑے کہ حضرت مونگ پھلی کھانا پسند کریں گے؟ چنانچہ ایک مونگ پھلی انہوں نے توڑی تو اس میں دانہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی پیسے سے لائے ہو یا بغیر پیسے کے لے آئے؟ تو میزبان نے کہا نہیں حضرت پیسے سے لائے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس میں دانہ تو ہے نہیں۔ اب میزبان کہنے لگے کہ حضرت بعض مونگ پھلیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دانے نہیں ہوتے، مگر اللہ والوں کی بات تو اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس سے بھی نصیحت حاصل کرو، اس سے بھی نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ سوچو اس مونگ پھلی کو تولا گیا کہ نہیں تولا گیا، ترازو میں رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا، اور اس کی قیمت لگی کہ نہیں لگی؟ کہنے لگے ہاں حضرت تولا تو گیا اسے بھی اور قیمت اس کی بھی لگی۔ تو حضرت نے فرمایا یہی سوچنے کا مقام، اسی کو سوچنا۔ آپ نے فرمایا تم سوچو کہ اس مونگ پھلی کی قیمت کیوں لگی، اس کو تولا کیوں گیا جب اس میں دانے نہیں تھے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس لیے تولا گیا اور قیمت اس لیے لگی کہ اس مونگ پھلی نے ان مونگ پھلیوں کی صورت اپنا رکھی تھی جس میں دانے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج دنیا کے مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنا لے، تو اگر دنیا والے صورت کی قیمت لگاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری ان صورتوں کی ضرور قیمت لگائے، مگر ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم صورت بھی اپنانے کو تیار نہیں ہیں، اور شکوہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج عملی طور پر ہر ایک کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج دشمنوں کو بتانا ہے کہ اگر تمہیں ہمارے لباس سے نفرت ہے تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنائیں گے، اگر تمہیں ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے۔ دشمن چاہے خوش ہو یا ناخوش، ہمیں دشمن کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں خوشی چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ ہوگا اور عملی طور پر ہم قرآن سے جڑیں گے، سنت سے جڑیں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد انشاءاللہ آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر ادارے کے ذمہ داران اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کو، ان بچوں کے والدین کو جنہوں نے حفظ قرآن کی ترغیب کی ہے، اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی